کچھ سال پہلے کی بات ہے، انگلینڈ کا ایک شہر ہے مانچسٹر، وہاں خطاب کے لیے گیا. اس کے ساتھ ایک ٹاؤن ہے آشٹن یو لائن، اسے کہتے ہیں آشٹن یو لائن. آشٹن مشہور ہے لیکن پورا نام ہے آشٹن یو لائن. وہاں خطاب کے لیے گیا تو وہاں ایک نوجوان بیٹھا تھا عبد الوحید، جو انجینئر تھا، جس نے یو کے میں پڑھا. اس نے کہا کہ چائے میرے گھر پینی ہے خطاب کے بعد. میں اس کے ساتھ گیا تو وہ نا صوفیاء کے ساتھ بڑی محبت کرتا ہے، ولیوں کے ساتھ، فقیروں کے ساتھ. وہ مجھے قسم کھا کے بتانے لگا وہاں کا جوان ہے، وہاں سے انجینئرنگ کی اس نے، عبد الوحید. وہ کہنے لگا کہ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ یہ جو حضرت عبدالعزیز دباغ مغربی ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا اپنا ارشاد یہ ہے کہ جو بندہ 10 دن کے لیے میری قبر پہ آ کے اعتکاف کرے، 10 دن کے لیے میری قبر پہ اعتکاف کرے تو میں قبر سے نکل کر اس سے ملاقات کروں گا. عجیب بات. وہ کہتا ہے میں بڑا جنونی طبیعت کا بندہ ہوں، میں تو فقیروں کی تلاش میں رہتا تھا. وہ کہتا ہے نا میں نے تیاری کی، میں نے ٹکٹ لی اور میں چلا گیا حضرت کے مزار پر. 2 دن اعتکاف کیا، 3 دن کیا، 4 دن، 8 دن، 9 دن زیارت نہیں. 10واں دن بھی گزر گیا، زیارت نہیں. میرے ذہن میں 2 باتیں آئیں. ایک تو یہ کہ یا تو یہ کسی نے گپ چھوڑی حضرت کا ارشاد نہیں ہوگا، ویسے کسی نے افواہ پھیلا دی کہ حضرت نے یہ فرمایا، اور یا پھر میرے اعتکاف میں کوئی کمی رہ گئی، یا یہ بات ہی غلط ہے یا مجھ میں کوئی کمی رہ گئی کہ میں اس لائق نہیں کہ حضرت مجھے ملے. کہتا ہے میں نے سامان باندھا، بیگ لے کے نا میں مزار سے نکلا. اللہ کی عزت کی قسم جب میں گلی سے جا رہا تھا سامنے سے ایک بزرگ آ رہے تھے. پاؤں میں کھیڑیاں تھیں، سر پہ پگڑی تھی، شلوار قمیض پہنی ہے جیسے سرحد کے پٹھانوں کی ہوتی ہیں. وہ کہنے لگا میں دیکھ کر بہت خوش ہوا کہ اپنے پاکستان کا کوئی بندہ مل گیا، اتنے دنوں میں کوئی نہیں دیکھا، تو شاید یہ بھی مزار پہ آیا حاضری کے لیے. میں قریب ہوا جلدی سے، میں نے کہا السلام علیکم. انہوں نے کہا وعلیکم السلام. میں نے 2 سوال کیے. میں نے کہا کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا بزرگوں کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ وہ انجینئر کہتا ہے اللہ کی عزت کی قسم. وہ آنے والے بزرگ کہنے لگے بیٹا عبد الوحید میں عبدالعزیز ہوں اور اپنے مزار سے آیا ہوں. سمجھ رہے؟ عبدالعزیز ہوں اور اپنے مزار سے آیا ہوں. تو یہ ہستی بیان کر رہی ہے، یہ فرما رہے ہیں کہ ایک بزرگ انہوں نے سوچا کہ جب ساری کائنات کو جو کچھ مل رہا ہے حضور کے صدقے میں مل رہا ہے، امام الانبیاء کے وسیلے سے مل رہا ہے، تو ایک جگہ بہت سے لوگ کھانا کھا رہے تھے، دسترخوان بچھے تھے، وہ نہ لقمے توڑ کے روٹی کھا رہے تھے جیسے لوگ کھاتے ہیں. انہوں نے کہا میں دیکھوں تو صحیح کہ یہ جو لقمے جا رہے ہیں، یہ جو رزق جا رہا ہے لوگوں کے منہ میں، یہ بھی تو ایک نعمت ہے، اور جب ہر نعمت حضور کے صدقے میں ملتی ہے تو ذرا چیک تو کروں یہ لقمے کہاں سے آ رہے ہیں، یہ جو منہ میں رکھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے باطنی نظر سے دیکھا. ایک یہ آنکھ ہوتی ہے نا، ایک یہ آنکھ ہوتی ہے یہاں دل کی آنکھ، تو ولی پھر اس کو کھول کے تکتے ہیں، اصل حقیقت تک نہیں ہوتی. کہتے ہیں اس باطنی نظر سے دیکھا کہ یہ لقمے کہاں سے آ رہے ہیں. اللہ کی عزت کی قسم ہر لقمے کے ساتھ نور کے باریک ریشے اور لچھے جڑے تھے، لمبی تاروں کا سلسلہ تھا لچھوں کا. وہ کہتا ہے میں حیران ہو گیا، یہ نور کے لچھے، یہ ڈوریاں اور یہ تاریں کہاں سے آ رہی ہیں؟ وہ کہتے ہیں باطنی طور پر روحانی پرواز شروع کر دی میں نے. ان تاروں کے ساتھ ساتھ میں اڑنے لگا، پرواز کی روحانی طور پر. کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم دیکھ کر حیران ہو گیا کہ ہر تار مصطفیٰ کے گنبد خضرا میں اتر رہی تھی. اس وقت مجھے آنکھوں دیکھا یقین نصیب ہوا
کہ اگر کسی کے منہ میں لقمہ بھی جا رہا ہے تو وہ بھی مصطفیٰ کے صدقے میں جا رہا ہے. اسی لیے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اور زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں. تو جس کو جو مل رہا ہے وہ تاجدار کائنات کے صدقے میں مل رہا ہے. یہ جو آب حیات کتاب ہے نا، دیوبندیوں کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے اس میں لکھا، ایک سینٹینس لکھا ہے، یہ قابل توجہ ہے. بہت ساری چیزیں ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ مومن کے سینے میں جو ایمان ہے یہ آفتاب نبوت کی نورانی شعاؤں کا نام ہے. آفتاب ہوتا ہے نا، اس کی کرنیں ہوتی ہیں، چاند ہوتا ہے پھر کرنیں بھی ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں مومن کے سینے میں جو ایمان ہے یہ آفتاب نبوت کی نورانی شعاؤں کا نام ہے. اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر مومن موجود ہیں تو گنبد خضرا میں مصطفیٰ بھی موجود ہیں. اگر وہاں آفتاب بجھ گیا ہوتا تو پوری دنیا میں کسی مومن کے سینے میں ایمان کا چراغ نہ جلتا ہوتا. پوری دنیا میں فیض مصطفیٰ بٹ رہا ہے. تو امام الانبیاء کے غلاموں، جو حضور کے فیض کا منکر ہے سمجھ جائیں وہ مومن نہیں ہے. کیونکہ قرآن میں اللہ رب العزت نے بتایا، فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا میرا نبی مومنوں کی جان سے بھی بڑھ کے ان کے قریب رہتا ہے. یعنی جان دور ہے، ہمارے اندر جو جان ہے قرآن کہہ رہا ہے وہ دور ہے، اور مصطفیٰ جان سے بھی قریب ہے صلی اللہ علیہ وسلم. امام الانبیاء کے غلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم